بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اٹھنی جا کر بیٹھ گئی۔ حلیمہ نے بڑی احتیاط کے ساتھ ابن عبداللہ کو اتارا۔ اتنے میں حلیمہ کے شوہر آ گئے اور غصے کے لہجے میں بولے، تم اب تک کہاں رہی ام شیمہ؟ میں تو سمجھا تھا کہ تمہاری اونٹنی نے بیچ راستے میں دغا دے دی، مگر یہ تو توانا ہو کر آئی ہے، اور ہاں، تمہارے پیچھے بکریوں نے دودھ دینا چھوڑ دیا۔ سب کے تھن سوکھ گئے جیسے کبھی ان میں دودھ تھا ہی نہیں۔ ایک مصیبت ہو تو بیان کروں، اب کی بار ہماری کھیتیاں آپ ہی آپ خشک ہوئی جا رہی ہیں۔ سب فکر مند ہیں کہ فصل کی یہی حالت رہی تو کھائیں گے کیا؟ حلیمہ نے محمد کو شوہر کی گود میں دیتے ہوئے کہا، تم تو دنیا بھر کے فسانے سنانے بیٹھے ہو، اس بچے کو تو گود میں لو۔ بنی ہاشم کا چشم چراغ، سید القریش، عبد المطلب کا پوتا، عبداللہ کا یتیم اور آمنہ کا لخت جگر ہے، اور اس کا نام تو سن لو جھوم جاؤ گے، احمد اور محمد بھی۔ اس کی برکت سے ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ راستہ بھر اس کے نور سے جگمگ جگمگ ہوتا آیا ہے۔ حلیمہ کے شوہر نے محمد کو پیار کیا اور ان کے جمال جہاں آرا کو دیکھ کر حیرت زدہ ہو گیا۔ دیر تک نظارہ کرتا رہا، پھر بولا، تم بھوکی ہوگی ام شیمہ، تمہارے لیے کہیں سے دودھ لے آؤں؟ ہماری بکریاں تو… یہ کہتے ہوئے اس کی نگاہ بکری کے تھنوں پر پڑی۔ ارے یہ کیا؟ سوکھے ہوئے تھنوں میں دودھ آ گیا۔ حلیمہ کا شوہر دوڑا ہوا گیا اور برتن نیچے رکھ کر دودھ دوہنے لگا۔ پورا برتن دودھ سے بھر گیا۔ وہ بولا، میں خواب تو نہیں دیکھ رہا ہوں، یہ تو جادو کی سی باتیں ہو رہی ہیں۔ حلیمہ نے جواب دیا، ابھی تو محمد کی برکتوں کا آغاز ہے، تم دیکھنا اور کیا کیا ہوتا ہے۔ ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی، اور میں تو کہتی ہوں کہ اس بچے کے دیکھنے میں جو لطف ملتا ہے، سارے جہاں کی مسرتیں اس کے آگے پھیکی ہیں۔ میں اپنی قسمت پر ناز کروں یا تمہیں مبارکباد دوں۔ حلیمہ نے بڑے ناز و نعم اور چاہ کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی۔ اس بہانے خود اس کی تقدیر اور زندگی کی پرورش ہو رہی تھی۔ حلیمہ کی گود میں کونین کی دولت سمٹ کر آ گئی تھی۔ زمین و آسمان کی نگاہیں حلیمہ کے گھر کا طواف کر رہی تھیں۔ قبیلہ سعد کی قسمت کا ستارہ آج سچ مچ چمک گیا تھا، اور اللہ نے ان کے دن پھیر دیے تھے۔ صبح کو بنو سعد کے کسان جو اپنے کھیتوں میں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سوکھے پودوں اور مرجھائی ہوئی ڈالیوں میں جان سی پڑ گئی ہے۔ خشک کھیتیاں لہلہانے لگیں جیسے کسی نے ان پر آب حیات چھڑک دیا ہے۔ لوگ خوشی خوشی دوڑتے ہوئے آئے اور کہنے لگے، ایھا الاخوان، کسی کو زندہ جادو اور جیتی جاگتی کرامات دیکھنی ہو تو ہمارے ساتھ جنگل میں چلے۔ تمام سوکھے اور بدرونق کھیتوں میں ہریالی ہی ہریالی نظر آتی ہے۔ فصل پر اس قدر تو آج تک بہار نہیں آئی۔ تمام کھیت باغ و بہار بن گئے۔ قبیلہ بنو سعد کی غلے کی پیداوار میں عرب کا کوئی قبیلہ برابری نہ کر سکے گا۔ لوگوں میں اس بات کے چرچے ہونے لگے۔ بڑے بوڑھے جنہوں نے زمانے کے بہت سے گرم اور سرد دنیا کے بڑے بڑے انقلابات دیکھے تھے، کہنے لگے کہ ایسا تو کبھی دیکھنے میں نہیں آیا کہ رات کی رات میں سوکھے کھیت سرسبز ہو جائیں۔ شاید ہمارے معبود ہم پر زیادہ مہربان ہو گئے ہیں۔ انہی کی چشم توجہ اور نگاہ کرم کی یہ گلگاریاں ہیں۔ ایک شخص نے کہا، مگر یہ معبود تو سال ہر سال سے ہم میں موجود ہیں۔ 6 سال ہوئے جب قحط پڑا تھا تو انہوں نے ہم پر کب توجہ کی تھی؟ اس آدمی کی بات ختم ہی ہوئی تھی کہ حلیمہ کا شوہر فخر کے لہجے میں بولا، تم لوگ عقل اور قیاس کے زور پر نرے تکے لگا رہے ہو، اصل حقیقت سے بے خبر ہو۔ میں بتاتا ہوں، سنو۔ شیمہ کی ماں مکہ سے ابن عبداللہ کو دودھ پلانے کے لیے لے کر آئی ہے۔ محمد ہے در یتیم کا نام۔ جب سے وہ طفل سعید ہمارے گھر میں آیا ہے، برکتوں
اور رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ میری بکریوں کا دودھ خشک ہو گیا تھا، مگر رات سے ان کے تھنوں سے دودھ کے فوارے چھوٹ رہے ہیں۔ ان کی برکتوں کی داستان تو تم حلیمہ کی زبان سے سنو۔ کہتی تھی کہ راستے بھر نور برستا ہوا آیا ہے، یہ ہمارے کھیت جو آن کی آن میں لہلہا اٹھے ہیں، اسی یتیم عبداللہ کی برکت سے ایسا ہوا ہے۔ تم چل کر ذرا محمد کو ایک نگاہ دیکھ تو لو، تم خود پکار اٹھو گے کہ ایسا نورانی چہرہ اور دلکش چہرہ ہم نے آج تک نہیں دیکھا۔ حلیمہ دائی نے محمد کو اپنے دودھ میں محبت گھول گھول کر پلائی۔ اس نے اپنی ساری توجہ اور ممتا اسی یتیم پر صرف کر دی۔ محمد کی ذرا سی بھی بے چینی اس سے دیکھی نہیں جاتی تھی۔ گھنٹوں کلیجے سے لگا کر ٹہلتی، جھولا جھلاتی اور اپنے مخصوص انداز میں اشعار پڑھتی جاتی۔ 2 سال بعد آمنہ کے یتیم کا دودھ چھوٹ گیا اور حلیمہ اسے لے کر آمنہ کے پاس آئی۔ حضرت آمنہ کی خوشی کا کیا پوچھنا، طویل جدائی کے بعد اپنے نور نظر کو دیکھا تھا۔ ممتا آنکھوں میں کھنچ کر آ گئی تھی۔ عبد المطلب نے پوتے کو بار بار چوما اور دلگیر ہو کر بولے، آج عبداللہ ہوتا تو اپنے لاڈلے کو دیکھ کر کتنا خوش ہوتا، مگر اس بچے کی تقدیر میں یتیمی کا داغ لکھا تھا، قسمت کا لکھا پورا ہو کر رہا۔ مکے میں ان دنوں شدید وبا پھیلی ہوئی تھی۔ ایک ایک گھر سے کئی کئی جنازے نکلتے، تمام شہر پریشان اور خوف زدہ تھا، اور ڈرنے اور پریشان ہونے کی بات ہی تھی۔ ہر شخص کو موت کی پرچھائیاں دکھائی دیتی تھی، جیسے اب پیام اجل آیا اور اب آنکھیں بند ہوئی۔ کسی کی ذرا سی چوٹ بھی لگ جاتی تو وہ یہی سمجھتا کہ موت کا قاصد آنے ہی والا ہے۔ زندگی کی یہ آخری ساعتیں ہیں، اس کے بعد نزا اور موت اور پھر خاک کا ڈھیر۔ ان اندیشوں نے زندوں کو بیماروں سے بدتر بنا دیا تھا۔ اہل مکہ نے اپنے بتوں کے آگے بہت کچھ ہاتھ جوڑے، سجدے کیے، منتیں مانی، چڑھاوے چڑھائے، دہائیاں دی، فریادیں کی، پیشانیاں رگڑیں، مگر وبا کا زور کم نہ ہوا، بیماری اور پھیلتی جاتی تھی۔ بعض قریشی نوجوانوں کو جھنجھلاہٹ بھی آ جاتی تھی کہ ان بتوں پر ہم تو جان چھڑکتے ہیں، مگر ان کے دل ایسے پتھر کے ہیں کہ کسی طرح بسیجتے ہی نہیں۔ جن خداؤں سے دکھ درد اور مصیبت میں کوئی فائدہ نہ پہنچے وہ کس کام کے؟ ہمارے سجدوں کا آخر کچھ تو صلہ ملنا چاہیے۔ وبا کا زور دیکھ کر بی بی آمنہ نے محمد کو پھر حلیمہ کے ساتھ واپس بھیج دیا، اور 3 سال تک حلیمہ کو یہ سعادت حاصل رہی۔ بنو سعد کا قبیلہ فصاحت میں مشہور تھا۔ اس قبیلے میں بلند پائے شاعروں اور شعلہ بیان مقرروں کی بہتات تھی۔ عرب کہا کرتے تھے کہ بنی سعد کے کھیتوں میں سبزے کی جگہ فصاحت اگتی ہے، مگر محمد کے سادہ اور میٹھے بولوں کو سن کر سب حیران تھے کہ اس کم سنی میں یہ میٹھی زبان ہے تو بڑی ہو کر فصاحت اور حسن تکلم کو ان لبوں پر ناز ہوگا۔ محمد اپنی دائی حلیمہ کی بکری کا دودھ پیتے تو اپنی رضاعی بہن کے لیے خود حصہ چھوڑ دیتے، دوسرے تھن کو منہ ہی نہ لگاتے۔ چھٹپن میں اس ہوش و آگہی کو دیکھ کر حلیمہ کے گھر والے کہتے کہ عبداللہ کا در یتیم بڑا ہو کر دنیا کو انصاف اور بھلائی سے معمور کر دے گا، اور اس کی ماں نے سچ کہا تھا کہ اس بچے کی بڑی شان ہونے والی ہے۔ کئی سال تک حلیمہ کا گھر اس سعادت اور برکت سے بہرہ اندوز ہوتا رہا۔ محمد کی برکت نے ان کی ساری پریشانیاں اور غم دور کر دیے۔ وہ دعائیں کرتے تھے کہ چمن ہاشمی کا یہ غنچہ یہیں پھول بنے، یہ سعادت اب ہم سے جدا نہ ہو، لیکن یہ نہ ہو سکتا تھا۔ قدرت اس سعادت کو عالم افروز اور جہانگیر بنانے والی تھی۔ یہ تجلی کسی ایک کاشانی کے لیے نہیں تھی، تمام دنیا اور آفاق کے لیے تھی۔ اس روشنی سے مشرق و مغرب جگمگانے والے تھے، اور رحمت کی بارش سبززاروں سے لے کر چٹیل میدانوں تک برسنے والی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 5 سال کی تھی جب حلیمہ انہیں آمنہ کے گھر واپس لائیں، اور ماں کی امانت
ان کو سونپ دی۔ غم اور خوشی دونوں کی جھلکیاں تھیں۔ آمنہ کو نور نظر سے ملنے کی خوشی تھی اور حلیمہ کو جدائی کا غم تھا۔ ایک کے لبوں پر مسکراہٹیں اور دوسرے کی آنکھوں میں آنسو۔ یہ خوشی بھی مسعود تھی اور یہ غم بھی مبارک تھا کہ ان دونوں باتوں کا تعلق اس ایک ہی ذات سے تھا اور ایک ہی وجود سے تھا۔ بی بی حلیمہ ارمانوں اور تمناؤں کے ہجوم محمد کے ارد گرد چھوڑ کر واپس ہوئی۔ تو یہ تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بی بی حلیمہ کے یہاں کا زمانہ کہ جس نے پورے قبیلے کو برکتوں سے بھر دیا اور دکھا دیا کہ آگے جا کر ان کی کیا شان ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خلوص کے ساتھ دین اسلام پر چلنے والا بنائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔